الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داوودا. آمنت بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے. آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے. کب وہ چاہیں گے محشر میں میری رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے محشر میں میری رسوائی ہو. کبھی ایسا نہیں ہے ان کے کرم کے صدقے. کبھی ایسا نہیں ہے ان کے کرم کے صدقے. ہاتھ پھیلنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو. ہاتھ پھیلنے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو. آج جو کسی پر عیب
کل کب وہ چاہیں گے محشر میں میری رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے محشر میں میری رسوائی ہو۔ اللہ رب العزت کی بہت حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب دنائی غیوب خاتم الرسل اشرف الانبیاء امام الانبیاء بابا زہرا نانائی حسن و حسین صحابہ کے پیر علی کے ویر والدعا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ما راغ البصر کی آنکھوں والے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے رما کی سونی سونی انگلیوں والے یاسین کے مبارک دندان پاک والے عرش کی معراج والے والعصر کے زمانے والے انا اعطینک الکوثر کی خزانوں والے آپ کی اور میری رو رو کر بخشش کی دعا فرمانے والے آمینہ پاک کی گود میں تشریف لانے والے حلیمہ کے گھرانے کو کائنات کا عظیم گھرانہ بنانے والے اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت درود و سلام کے تحفے بھیجنے کے بعد سر تکریم کے لائق میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ پھر آج کا یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے اور اس بابرکت گھڑی میں مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر میں بطور مہمان بلایا ہے۔ دعا گو ہوں بار الہ ہمارا غسل کرنا، مسواک شریف کرنا، صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، مسجد میں آنا، نماز جمعہ کے لیے بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، دعائے خیر کرنا، نماز جمعہ ادا کرنا ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر میری اور آپ سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا ہے۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور پھر سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز ہر نبی کے تابع ہوتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا تھا کہ انہیں مخلوق جو بھی مخلوق تھی، چاہے وہ مٹی ہو، مٹی کے اوپر چلنے والی کیڑی ہو، آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہو، درختوں میں گھونسلے بنا کر بیٹھنے والا پرندہ ہو، جن ہو، مچھی ہو، انسان ہو، ہوا ہو، مخلوق جو بھی رب نے بنائی ہے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فضیلت اور مقام عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیکنالوجی دی تھی، وہ جہاں چاہتے جس طرح وہ سوچتے کہ یہاں پر
शीशे का पुल बना दिया जाए तो फौरन वहाँ शीशे का पुल बन जाता। अगर वो चाहते कि मेरा अपना ज़ाती पर्सनल एरोप्लेन हो और रब ताला मुझे आसमान की बुलंदियों के दरमियान घुमाए फिराए सैर कराए, तो रब ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया ये मुश्किल नहीं है, आप एरोप्लेन बना दें, अपना तख्त हवा में इसे उड़ाएं, हम उसे आपके लिए हवाई जहाज बना देंगे, एरोप्लेन बना देंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई बाकायदा रब ने बयान फरमाई है, रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, उलमा ने मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। लेकिन आज मैंने इस सूरह मुबारका से सूरह नम्ल से चंद आयात आपके सामने पेश करनी है जिनके अंदर मेरा और आपका अकीदा मौजूद है, और उस वली की भी शान पढ़नी है, नबी के साथ साथ उस वली का जिक्र करना है जिसको रब ने ताकत बख्शी है, इल्म वाला है, और फिर एक ऐसी कीड़ी का जिक्र करना है जिसने सुलेमान नबी का मिलाद पढ़ा तो रब ने कुरान का हिस्सा बनाकर आपका और मेरा अकीदा बना दिया। हज़रत ये कुरान पाक के लफ्ज़ हैं सूरह नम्ल के अंदर 19वें पारे के अंदर कि एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखती है दूर से, और कुरान में लिखा है कि वो इतना दूर थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक महीना जाते हुए और एक महीना वापस आते हुए लगता है, या कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 2 माह की मुद्दत है और वहां तब बंदा जा सकता है। लेकिन चींटी वहां अपनी बिल के बाहर खुद के पास अपनी बरादरी में, अपने मोहल्ले में, अपने पंचायत की सहेलियों में बैठ के अपने कबीले की तबाही को बचाने के लिए, अपने उस बरादरी को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए कहती है, चींटियों खबरदार, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आने वाला है, तुम अपने अपनी बिल्लों के अंदर घुस जाओ। चींटी कहती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज बहन भाई दोस्त यार रिश्तेदार सारे अलग हैं, चींटी हमें ये अकीदा और सबक दे रही है। चींटी कहती है, कबीले वाली चींटियों तुम्हारी बर्बादी ना हो जाए, तुम मर ना जाओ, तुम्हारा खात्मा ना हो जाए, क्या करो, अपनी उन बिल्लों के अंदर, सुराखों के अंदर, खुड के अंदर, घर के अंदर चली जाओ। दूसरी चींटियों ने पूछा, ए मलका, ए चींटियों की सरदार, जरा बताइए क्यों ऐसा कर रही हैं? तो वो चींटी कहती है, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। यहाँ सवाल होता है, लोगों का ख्याल आता है कि गैब कौन जानता है? रब जिसे गैब दे वो जरूर जानता है। वहाँ चींटी कितने मील बाद मुसन्निफीन ने मुहद्दिसीन ने लिखा कि 3000 मील दूर थी, या 1 महीना या 2 महीने की मुसाफत पर मौजूद थी, और चींटी वहाँ से सुनती है, चींटी वहाँ पे बात करती है, अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3000 मील बैठे उस चींटी की बात को सुनते हैं। तो इसीलिए आपके और मेरे मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हजरत ने लिखा ना कि हम यहाँ से पढ़े और आका मदीने सुने, मौजे बारे समात पेला। पढ़ लीजिए, बाबा जी अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत
शमाए बज़ में हिदायत पेला। अब चींटी ने अपने खानदान को, अपने कबीले को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए बात की कि चींटियों खबरदार, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आने वाला है। ये बात ज़हन में याद रखनी है, काफिला आने वाला है। नबी रहमत बन के आता है। नबी नऊज़ बिल्लाह, हम ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें आला हजरत ने नबी के बारे में इश्क अता किया है। तो नबी सुन रहे हैं वहाँ 3000 मील दूर चींटी अपनी चींटियों से, अपनी महल्ले वालों से, अपने कबीले वालों से, अपने रिश्तेदारों से खिताब कर रही है कि ऐ चींटियों, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का यहाँ से काफिला गुजरने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम उनके काफिले के नीचे आकर मर जाओ, तुम उनके काफिले के नीचे आकर मर जाओ। इसलिए मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि अपनी बिल्लों के अंदर, सुराख के अंदर, घर के अंदर, खुड के अंदर वापस चली जाओ। उधर अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात को सुन रहे थे। इधर मालूम हुआ अगर उम्मती चींटी हो और वो 3000 मील दूर हो और अपने नबी पर दरूद पढ़े तो अल्लाह का नबी 3000 मील दूर से जवाब देते हैं। अगर रहमतल लिल आलमीन खातमन नबिय्यीन का उम्मती हो और जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में बैठकर दरूद और सलाम पढ़े, हुजूर मदीने में खबर देते हैं। पहला सबक तो ये मिला कि चींटी हमें इत्तेहाद, इत्तफाक, यूनिट की खबर दे रही है और रब कुरान का हिस्सा बना रहा है कि मेरे महबूब की उम्मतियों, अगर चींटी अपने नबी का जिक्र करती है और मैं उसकी बरादरी को तबाही और बर्बादी से बचा देता हूँ, और सिर्फ तबाही और बर्बादी से नहीं बचाता बल्कि उस चींटी को मलका बनाकर अब उसके नबी सुलेमान की हथेली में भी बैठा देता हूँ। और फिर उस हथेली पर, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हथेली पर जब वो चींटी बैठी, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। अब ये बात कुरान में नहीं लिखी, ये लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की, बात की, लेकिन ये नहीं लिखा कि पता नहीं 100 कीड़ी थी, पता नहीं 1000 कीड़ी थी, पता नहीं 1,00,000 कीड़ी थी, पता नहीं 2,00,000 कीड़ी थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे ही उठाया जिसने अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ा था। लोग सवाल करते हैं, भाई आपको क्या पता है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और गुंबद खदरा के मकीन को कैसे खबर हो रही है? भाई कुरान हमारा अकीदा बयान कर रहा है, अगर कीड़ी हो वो मिलाद पड़े तो नबी कितने मील दूर उस चींटी को आवाज से सुन भी लेता है, पहचान भी लेता है। फिर पता नहीं 1,00,000 कीड़ी हो, 100 कीड़ी हो, 10,000 कीड़ी हो, लेकिन नबी उसी कीड़ी को उठाता है जिसने नबी पर दरूद और सलाम पढ़ा है, जिसने नबी का मिलाद पढ़ा है। तो वही चींटी जब अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करती है ना, फरमाया चींटी बता, तू बड़ी बातें कर रही थी। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं तो आपका मिलाद पढ़ रही थी कि यहाँ से अल्लाह के नबी का गुजर होने वाला है, यहाँ से अल्लाह के नबी का गुजर होने वाला है। तो किसी शाह ने लिखा है ना, आखी सोहने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे। जिन्हां दी तमन्ना है बाबा जी मेरे नाल पढ़ो, आखी सोहने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे आका तेरी नजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे आका तेरी
اکبر کبیرہ۔ یہ تو بات سنی آپ نے ایک چونٹی کی جس نے اللہ کے نبی کا میلاد پڑھا اور اپنے قبیلے والوں کو خبردار کیا کہ قبیلے والیو اتحاد میں رہو، اکٹھی ہو، میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ کیڑی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک امت بن کے رہو گے، فسادی نہیں بنو گے، لڑائی نہیں کرو گے، گھروں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کاٹو گے، ایک باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلاؤ گے، ایک اتحاد بن کے رہو گے، تو رب کعبہ کی قسم پھر تم نبی کا میلاد پڑھو گے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ایک یونٹ بن کے، ایک امت بن کے، الگ الگ مسلک نہیں، الگ الگ خریدار نہ بنو، ایک ہی کاسا لے کے مدینے والے گنبد خضرا کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کیسی تمہاری روشنائی ہوگی۔ تو چیونٹی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ قبیلے کو تباہ ہونے سے بچانا ہے تو اگر چیونٹی اپنے قبیلے کو بچا سکتی ہے، ایک خاندان کو ہم حضور کی امتی ایک بندہ نہیں بچا سکتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے زیادہ ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، محبت کا درس دینے والے کم لوگ ملتے ہیں۔ لوگوں قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ کر لو، غور کر لو، رب کعبہ کی قسم یہاں بھی کامیابی مل جائے گی، صبح قیامت بھی میرا اور آپ کا مقدر کامیابی ٹھہرے گی۔ کیڑی سے صرف سبق سیکھ لو، رب قرآن میں کیوں بیان کر رہا ہے، اس لیے میرے محبوب کی امتیوں کو پتہ چل جائے۔ اگر میلاد اس طرح پڑھو گے جس طرح کیڑی نے پڑھا ہے تو رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ آج ہم یہاں مسجد میں میلاد پڑھیں تو رب کعبہ عرش معلیٰ پہ ہمارے میلاد کے چرچے کرے گا، لیکن شرط یہ ہے ایک یونٹ ہو جاؤ، اتحاد پیدا کر لو، ایک نبی کے امتی ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہو رہے۔ تو چیونٹی ہمیں یہ عقیدہ دے رہی ہے، قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس چیونٹی کی بات سے کہ لوگوں اس چیونٹی کی طرح اکٹھے ہو جاؤ، اپنے قبیلے کی تباہی کو بچا لو، تو یہاں بھی تمہارا مقدر ٹھیک ہو جائے گا اور صبح قیامت بھی جنت تمہارے قدموں میں بچا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں آیا، یہ ولی کہاں سے آ گئے؟ آج ہم قرآن سے ولی سنائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کی عمر دراز فرمائے، کاروبار کے اندر، رزق کے اندر، مال جان صحت کے اندر، کاروبار کے اندر، مال مویشیوں کے اندر مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، اپنی کابینہ سے، کہ لوگوں ہدہد کہاں ہے؟ تو نظر دوڑائی، ہدہد نظر نہ آیا، معلوم ہوا، عقیدہ ملا، قرآن نے عقیدہ دیا کہ نبی کی ہر چیز پر خبر ہوتی ہے، چاہے گنبد خضرا کے اندر ہو، چاہے تخت کے اوپر تشریف فرما ہو۔ تو فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا، جواب ملا اللہ کے نبی وہ کہیں خبر لینے گیا ہے۔ اب ٹیکنالوجی سنیے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے جدید دور میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ سب سے پہلے ٹیکنالوجی اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی ایسا نبی ہے قرآن کہتا ہے کہ چھڑی مارتا ہے میں 12 چشمے جاری کر دیتا ہوں، کوئی چھڑی مارتا ہے میں 12 پل بنا دیتا ہوں، کوئی چھڑی مارتا ہے میں اس کے لیے راستے بنا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ٹیکنالوجی اللہ نے جناب اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ اتنی ہی دیر میں جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو پکارا، ادھر ہدہد کو خبر ہو گئی۔ کسی شاعر نے لکھا نا کہ میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے، میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے۔ ہدہد کی جب بات چلی تو ہدہد فوراً تیز اڑتا ہوا اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا۔ فرمایا کہاں تھا؟ اللہ کے نبی جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کر سکتا ہوں۔ فرمایا کر۔ فرمایا فلاں جگہ پہ ایک ملکہ ہے، اس کا تخت بڑا حسین ہے،
اور وہ بڑے مال و زر سے بنا ہے، اس کے ساتھ سونے چاندی کے جوہرات اور وہ لدا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں اپنے بیٹھے ہوئے کابینہ کے لوگوں سے فرمایا لوگوں کون ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرے ابا جی کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، قرآن کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے؟ جو اس ملکہ کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ تو افرایت من الجن، ایک جن اٹھا اور کہتا ہے اللہ کے نبی، میں یہ جو آپ کی محفل لگی ہے نا، جو آپ کی میٹنگ ہے، کابینہ ہے، اجلاس ہو رہا ہے، اس کو برخاست، اس کو ختم ہونے سے پہلے میں یہاں اس کا تخت لے کے آ سکتا ہوں۔ اب ولی کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کو اور میرا عقیدہ یہاں قرآن دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جن تو بیٹھ جا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں میرے بندوں میں سے، یہاں امتیوں میں سے کوئی رب کا ایسا ہے جسے عندہ علم الکتاب، اللہ نے علم دیا ہے کتاب کا، وہ اسے اس سے بھی جلدی اٹھا کے لے آئے گا۔ ہم کہتے ہیں جن کے پاس بڑی طاقت ہے، جن یہ کر سکتا ہے، جن یہ کر سکتا ہے۔ بھائی علامہ اقبال نے بڑی مشہور بات کہہ کے سمجھا دی ہے، ہر بچے کی، ہر استاد کی زبان پہ ہوتی ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، اگرچہ لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جن تو بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، جلدی چاہیے۔ تو پھر ایک علم والا، ایک عالم اٹھا، ایک ولی اٹھا جس کا نام آصف بن برخیہ قرآن ہے، یاد رکھنا کہ وہ قرآن، یہ آصف بن برخیہ علماء نے، محدثین نے بیان کیتا ہے کہ اس کا نام ہے آصف بن برخیہ، قرآن آخد ہے۔ ایک عالم اٹھیا، ایک کتاب دا علم رکھنے والا اٹھیا، آدھا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تسی اکھ بند کر کے کھولو تے ملکہ دا تخت واڑے قدمہ بھی جاوے سی۔ آدھن ولی کے کر سکتے ہیں، بابے بڑی سیانی جلیا قرآن پڑھ کے تے ویکھ، بابے بڑی سیانی، علم والے عالم بڑی سیانی، ایک قرآن پڑھ کے ویکھ نہ، بابیاں دا بڑا ذکر ہے۔ او سلیمان علیہ السلام دا تخت جڑا علم والا صاحب علم شخصا آصف بن برخیہ عالم ولی، او فوراً آنکھ دی پلک جھپکنے تو پہلے اس بلقیس ملکہ دا تخت چاہ کے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے قدمہ وچ بچھا دیتا۔ ہن ولی دا پتہ لگا ہے پاور کتنی ہے۔ جن دی پاور کوئی نہیں، قرآن آخدا ہے جن جدوں اٹھے نا کہ سرکار میں محفل ختم ہونا تو پہلے لے آؤ، فرمایا نہیں تو بہ جا، ایک قرآن آخدا ہے تو بہ جا اس محفل وچوں، ایک میرا او دوست اللہ دا ولی موجود ہے جیڑا اس تو بھی جلدی لے کے اسی۔ تے سلیمان علیہ السلام دے ولی دی یہ شان ہے تے جنہاں نے رب رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے، اس داتا علی جویری دی کی شان ہو گئی۔ آؤ سنو داتا علی جویری دی ایک کرامت، اسے قرآن دے حصے نال ملدی جلدی ہے، لیکن قرآن دا حصہ نہیں، داتا دی کرامت ہے۔ مطلب بعد میں کوئی بندہ فون کرے آکھے نکاری صاحب ہے تساں قرآن میں پڑھے، قرآن نہیں، لیکن اس موضوع دے نال بڑا زبردست جملہ اور زبردست گالے۔ ایک بندہ نواں نواں انگلستان چو مسلمان ہو کے آیا، اس بندے دی قبر مزار آج بھی داتا صاحب دے مزار کو لے۔ اس دا جدوں اسلام لے کے آیا تے اس دا نام سی فاروق احمد، کہ نام سی بلند آباد نال، کہ نام سی فاروق احمد، اس دا انگریزی نام ہی اور اس دا اے اسلامی نام ہی دوئے اس دی تختی ہوتے، اس دی قبر دے ہوتے موجود نے۔ اور نواں نواں انگلستان چو مسلمان ہو کے آیا، انگلینڈ تو برطانیہ تو پاکستان آیا، اور لاہور گیا تو ویکھیا داتے دا لنگر بڑا وسیع چل رہا ہے۔ وہ قرآن پاک دا مطالعہ کر رہا سی تے او ویکھدا ہے بھائی سلیمان علیہ السلام نے جڑا تخت منگیا سی وہ کوئی ہے وہ جہاں بابا ہونا ہے جڑا لے کے آیا ہے۔ بلند آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ کوئی ہے وہ جہاں اللہ دا ولی ہونا میں جڑا لے کے آیا، اس نے نہ جڑے انہاں دے نال دوست آئے، علماء آئے یا جو بھی آئے، انہاں کو پوچھیا، آخدہ ہے او بندہ جڑا فاروق احمد ہے یا، لیکن اس ٹائم انگلینڈ تو نواں نواں مسلمان ہو کے آیا، آخدہ ہے
اے دسو اے جڑا سلیمان علیہ السلام دا تخت سلیمان علیہ السلام نے منگیا سی تے بلقیس دا تخت سی، اے پلک جھپکنے تو پہلے کیویں آ گیا سی؟ اتھے نہ کوئی چشتی مزاج بابا اللہ اکبر کبیرہ داتا علی دی وری دے بوئے تے بیٹھا یا او بابا آخدا ہے حضرت مولوی ہو اور آ جاؤ۔ او مولوی صاحب بھی تے او انگریز جڑا مسلمان ہو کے آیا سی او تھے کول بابے نے بٹھائے جڑا چشتی مزاج بابا سی تے انہیں بابے نے آکھیا پترا ناشتہ کیتا نے یا نہیں؟ ناشتہ کیتا نے؟ وہ آکھن لگے سرکار اجے ہون ہی فجر دی نماز پڑھی ہے داتا صاحب دی مسجد وچ ہی پڑھی ہے تے ہون اسی قرآن دی تفسیر پڑھ دیا میں نے گل لبھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت جڑا منگیا سی بلقیس دا تخت سی سلیمان نے منگیا سی وہ قرآن وچ لکھیا کہ ایک پلک جھپکنے تو پہلے پیش کیتا گیا۔ ایک کیویں آیا سی؟ بابا جی آخ دن پتر ناشتہ کیتے ہی یا کر کے آیا ہے؟ وہ آدھا سرکار دسے ہے تمہیں پہلے بھی میں نماز پڑھی ہے تے قرآن پڑھیا ہے اے مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ نے فرمایا چل بہ جا تن میں ناشتہ کرانا مسئلہ تن آپے سمجھ آ گیا سی، تن میں ناشتہ کرانا تو مسئلہ تن آپے سمجھ آ گیا سی۔ بندہ بڑا پریشان ہویا جڑے وہ نال مولوی آئے یا جماعت لے آئے انہاں آکھے سرکار بابا جی تسی ناشتہ رہن دیو تسی اگر تمہیں پتہ ہے تو تسی یہی دس چھڑو تفسیر سمجھا چھڑو۔ او ایک منٹ لگا، کتنے بولو کتنے؟ ایک منٹ لگا، چاہ آئی بسکٹ بھی آئے تے جنہ بسکٹاں وچ بسکٹ پیک ہوئے ہے نا اس دے کور تے جیڑی چاہ جنہ کپاں وچ تھرموس وچ چاہ دانی وچ آئی او اس گورے دے اس انگریز دے جدا نام فاروق احمد دے اس دے جیز اس دے داج دے سامان وچوں انگلینڈ بابا چاہ کے لے آیا۔ انہیں آکھیا ناشتہ کر، اس نے بیکھیا بیکھدیاں سار غشی کھا دی دورہ پیا بے ہوش ہو گیا، ڈاکٹر آنڈا ٹیکہ گولی کی تھی ہوش آیا، فرمایا جلیا کی ہوئی بابے تن کوئی شاید نہیں سنگائی کیونکہ اتھر آج کل زیادہ ہی وہ جیاں غلط کاریاں ہوندیاں نے بے ہوشی والے نظام موجود نے کیونکہ جتھے اچھائی ہوندی اتھے برائی ضرور ہوندی ہے تے بابے تن کی کیتا آدھے بابے او ہی کچھ کیتا جڑا میں تواڈے کولوں پہلے پوچھدا پیاس اے بلقیس دا تخت سلیمان کول کیویں آیا؟ اے بابے میں نے سمجھا چھڑیا ہے جویں تیرے داج دے برتن جویں تیرے داج والی جیز والی الماری دے وچوں میں کپ لے آیا دودھ جنہ دے اتے بسکٹ جنہ دے اتے بیکری انگلینڈ دا نام لگیا ہے مارکا لگیا ہے او لے آیا تھرموس کا دانی جس میں چاہ پئیے او تیرے داج علی الماری تو انگلینڈ تو چاہ کے لے آیا۔ اگر میری یہ پاور ہے تے او سلیمان دا او ولی بھی انج لے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے اے ولی بڑی شے نے اللہ تعالیٰ سانو اپنے عقیدے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں